الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت انسان اور جنات کریں یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں اور جنات کی ضرورت ہے۔ اور عبادت کرنے کا طریقہ، عبادت کرنے کا سلیقہ اور عبادت کرنے کا اسلوب بھی اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دیا ہے، خود بتا دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبادات وہ نہیں ہیں کہ جو ہم اپنی خواہش سے، اپنی پسند سے یا اپنی مرضی سے اعمال کریں وہ عبادات بنیں گے۔ عبادات کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ عبادات کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ عبادت ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، باعث نجات ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل کیا دیکھنے میں بڑا اچھا ہے، بڑا ہی پرکشش ہے اور لوگوں کو بھی اس میں کشش معلوم ہوتی ہے اور اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ حکم اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، تو وہ عبادت نہیں بن سکتا۔ عبادات دو طرح کی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق مقامات کے ساتھ ہے، جگہ کے ساتھ۔ دوسری عبادت وہ ہے جس کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے، وقتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات ہمیں دی ہیں کہ جس کے لیے جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز کا ہونا ضروری ہے، مسجد کا ہونا ضروری ہے، پاک جگہ کا، صاف جگہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور جب ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں تو حج اور عمرہ عبادت ہے۔ ان عبادات کی ادائیگی کے لیے ہمیں مکہ المکرمہ پہنچنا ضروری ہے، ہمیں عرفہ پہنچنا ضروری ہے، منا اور مزدلفہ پہنچنا ضروری ہے، بیت اللہ کے سامنے حاضر ہونا ضروری ہے، یا اسی طرح صفا اور مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے۔ یہ مقامات ہیں جن کے ساتھ عبادت کا تعلق۔ ان مقامات پر جا کر عبادت ادا ہوگی، ان مقامات سے ہٹ کر عبادت ادا نہیں ہوگی۔ تو جو عبادت ہم نماز کی شکل میں جائے نماز پر ادا کرتے ہیں، مسجد میں ادا کرتے ہیں، ہم عمرے اور حج کے اعمال ادا کرتے ہیں، ان عبادات کی ادائیگی کے لیے جن مقامات کو متعین کیا گیا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ رخ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان مقامات کی تعیین اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے کہ عبادت بھی میری کرنی ہے، طریقہ بھی میرا اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح کچھ عبادات کو جو اوقات کے ساتھ خاص کیا ہے، مثلا نماز ہے تو اس کا وقت مقرر ہے، اس نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے، اس وقت کے علاوہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ روزہ رکھنا ہے تو اس کے وقت میں رکھنا ہے، اس روزے کے اوقات کے علاوہ ہم روزہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو اپنے وقت پر دینی ہے، اس وقت کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہم نے عمرہ کرنا، ہم نے حج کرنا ہے تو حج کا عمل ہم ان مخصوص تاریخوں میں کر سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں متعین فرما دی ہیں۔ ہم نے قربانی کرنی ہے یا صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو ان اوقات میں، ان دنوں اور ایام میں جا کر ادا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرما دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت بندے نے ادا کرنی ہے، لیکن اس کی جگہ کی تعیین بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کے وقت کی تعیین بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر میں جگہ کی تعیین اپنی مرضی سے کروں، اگر میں وقت کی تعیین اپنی مرضی سے کروں تو دیکھنے میں عمل بہت اچھا ہوگا، دیکھنے میں ادا بھی ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کی ضمانت نہیں ہے۔ اسی طرح رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن مہینوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ مہینے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔
جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس وقت سے اس دنیا میں 12 مہینوں کا نظام چل رہا ہے، اور یہ 12 مہینے تخلیق تو اللہ کی ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ بھی ہے۔ رجب کے مہینے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں ان تعلیمات کی روشنی میں اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، عزت والا مہینہ قرار دیا، اس کو ان مہینوں میں شمار کیا جو بہت زیادہ برکت والے اور سعادت والے۔ اس مہینے کے آغاز ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھ لیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے لیے اس رجب کے مہینے کو اور ہمارے لیے اس شعبان کے مہینے کو بابرکت کر دے اور ہمیں عافیت و سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رجب کا مہینہ رمضان کے استقبال کا مہینہ بھی ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ بھی ہے، کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کر لیں، روزے کے لیے تیار کر لیں، تراویح کے لیے تیار کر لیں، قرآن کی تلاوت کے لیے تیار کر لیں، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تیار کر لیں، اور رمضان کی راتوں کو آباد کرنا، رمضان کے دنوں کی حفاظت کرنا، روزے کے ذریعے راتوں کی عبادت کرنا اور ان کو آباد کرنا اللہ کی ذکر اور تلاوت اور نماز کے ذریعے، اس کے لیے رجب سے ہی ہماری تیاری شروع ہو جائے، رجب سے ہی ہم تیار ہونا شروع ہو جائیں، رجب سے ہی ہماری پریکٹس شروع ہو جائے، رجب سے ہی ہماری مشق شروع ہو جائے، یہ مقصود ہے اللہ کے نبی کا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رجب کے مہینے کی برکت، اس کی سعادتیں، اس رجب کے مہینے کی تمام حرمت اور عزت اپنی جگہ، لیکن اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے رجب کے مہینے میں کوئی چیز عبادت کی شکل میں متعین نہیں فرمائی۔ جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کی کچھ مخصوص دن میں یا مخصوص راتوں میں کوئی مخصوص عمل کر لیا جائے بہت زیادہ قبولیت والا ہوگا۔ جیسے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہزاری کا روزہ ہے، یعنی ایک روزہ رکھنے سے 1000 روزوں کا ثواب ہے، اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں۔ اسی طرح رجب میں 22 رجب کو کنڈوں کی رسم کی جاتی ہے، کنڈوں کی رسم کو باعث ثواب سمجھا جاتا ہے، باعث اجر سمجھا جاتا ہے، اور ان کو اسلاف اور سلف صالحین سے منسوب کیا جاتا ہے، امام جعفر اور رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یا کسی اور بزرگ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو قرآن یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کا طرز عمل اس کنڈوں کی رسم سے کسی بھی قسم کی کوئی تعلیم ہمیں نہیں ملتی، نہ قرآن کی کوئی آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے، نہ حدیث نبوی کا کوئی ٹکڑا ہماری رہنمائی کرتا ہے، نہ اصحاب رسول کا کوئی طرز عمل ہمیں بتاتا ہے کہ 22 رجب کو کنڈے کرنے کی کوئی حقیقت ہے، کوئی اس کی کوئی ثواب ہے، کوئی اجر ہے۔ یہ صرف اور صرف جہالت پر مبنی عمل ہے، اور جب کسی عمل کو دین سمجھ کر کیا جائے گا اور اس کا ثبوت نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ صحابہ کے طرز عمل میں، وہ بدعت ہوگا، وہ باعث ثواب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 27 رجب کی تاریخ کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے بہت زیادہ قابل احترام اور فضیلت اور عبادت کی رات یا دن کا روزہ باعث فضیلت اور ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ لیکن یہ کون سے مہینے میں، کون سے سن میں، کون سے دن اور رات میں ہوا تھا، حدیث پاک میں اس کی کوئی خاص تاریخ متعین نہیں۔ اس میں علماء نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، مختلف مہینوں اور مختلف تاریخوں کی تعین کی ہے، کسی پر سب کا اتفاق نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ معراج کا واقعہ رجب میں ہوا تھا اور 27 رجب ہی کو ہوا تھا، تو پھر ہم یہ کہاں سے ثابت کریں گے کہ معراج کی رات میں عبادت کرنا، مخصوص طریقے سے عبادت کرنا، اس طریقے سے نماز پڑھنا یا 27 رجب کو روزہ رکھنا یہ لازم ہے؟ نہ قرآن اس پر کوئی دلیل دیتا ہے، نہ حدیث اس پر کوئی دلیل دیتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ایسا عمل صحابہ سے موجود ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو سفر پیش آیا وہ مکہ کی زندگی میں پیش آیا، اور اس کے بعد کئی سال تک آپ مکہ میں رہے، اور اس کے بعد پھر آپ 10 سال تک مدینہ میں رہے۔ اپنی پوری زندگی میں آپ نے
معراج کے سفر کے بعد ایک مرتبہ بھی معراج کے سفر کی مناسبت سے نہ رات کو کسی خاص عبادت کا اہتمام کیا، نہ دن کو کسی عبادت کا اہتمام کیا، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا۔ تو لہٰذا وہ تمام خواتین و حضرات جو رجب کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اور رجب کا اس کو مبارک سمجھتے ہیں اور رجب کو قابل احترام سمجھتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عزت والا حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں کرنے کا کام یہ ہے استقبال رمضان ہو، آپ رمضان کی آمد اس کی تیاری کریں، اس کا استقبال کریں، رمضان کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، تراویح کی تیاری کریں، قرآن پڑھنے سننے سنانے کی تیاری کریں، روزوں کی تیاری کریں، صدقہ خیرات و زکوٰۃ کی ادائیگی کی تیاری کریں، یہ سب کچھ کریں۔ لیکن رجب میں کنڈوں کی رسم کرنا، ہزاری کا روزہ رکھنا، کوئی بی بی فاطمہ کے نام سے منسوب کوئی عمل کرنا، یا 27 رجب کو روزہ رکھنا یا اس مخصوص رات کو عبادت کرنا، یہ نہ شریعت نے ذکر کیا ہے، نہ رسول اللہ نے بتایا ہے، نہ قرآن میں موجود ہے، نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے۔ اور شروع میں جو بات عرض کی، آخر میں وہی عرض کرتا ہوں، عبادت وہ ہے جو اللہ کی تعلیم کے مطابق ہو، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ہم عبادات کو، اعمال کو اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ چھوٹا عمل ہوگا، تھوڑا عمل ہوگا، ہمارے لیے باعث نجات ہوگا، ثواب ہوگا، اجر کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے کوئی عمل کیا، عبادت سمجھ کر کیا، لیکن اللہ کی تعلیم موجود نہیں، رسول اللہ کا طریقہ موجود نہیں، صحابہ کا اسوہ موجود نہیں، تو وہ پھر ہمارا رجب کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، ہمارا کوئی بھی عمل ہو، رات کا عمل ہو یا دن کا عمل ہو، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا، مردود ہوگا، کیونکہ دین وہ اللہ کے نبی کی سنت، صحابہ کا اسوہ اور قرآن کی تعلیمات کا نام ہے۔ اس کے خلاف جو کچھ بھی ہوگا وہ بدعات ہیں، رسومات ہیں، ہماری خواہشات تو ہو سکتی ہیں، دین نہیں ہو سکتا۔ دین اللہ کا حکم، رسول اللہ کا طریقہ اور صحابہ کا اسوہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہماری مرضی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دینی اعمال کو اللہ کی تعلیم، رسول اللہ کے طریقے اور صحابہ کے اسوے کے مطابق کر سکیں، اپنی خواہشات اور اپنی منمانی کو دین میں داخل نہ کر سکیں۔ اللہ ہمیں سنت کی اتباع نصیب فرمائے اور ہمیں بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔